اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ دوستو، ہم آپ کو قرآن پاک بہت ہی آسان طریقے سے لفظ با لفظ جوڑوں اور روانگی کے ساتھ پڑھائیں گے۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ قرآن پاک کو آسانی سے سمجھ سکیں اور اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آئیے دوستو، ہم اب قرآن پاک کو شروع کرنے لگے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الفاتحہ سورۃ الفاتحہ مکیہ۔ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو الف کے اوپر ہے اس کو بولا جاتا ہے زبر۔ جو آپ نے قاعدے کے اندر یہ تختی پڑھی ہے، الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او، ایک زبر ایک زیر ایک پیش کو حرکات بولا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر جہاں کہیں بھی یہ الفاظ آئیں گے ایک زبر ایک زیر ایک پیش والا، تو اس کو بغیر کھڑے کیے پڑھا جاتا ہے، یعنی اس طرح سمجھ لیں کہ اس کو تھوڑا سا جلدی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ جس لفظ کے اوپر ایک زبر ایک زیر ایک پیش والے لفظ کو حرکات بولا جاتا ہے، الفاظ کو حرکات بولا جاتا ہے۔ اور آپ نے یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ ایک زبر ایک زیر ایک پیش والا جو الفاظ ہوگا اس کو بغیر کھڑے کیے پڑھا جائے گا۔ سمجھ آ رہی بھی آپ کو؟ بالکل۔ اور آگے الف کے آگے جو لام کھڑی ہے اس کے اوپر ہے جزم۔ تو جزم کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں جزم ہوتی ہے اس کو ساکن کیا جاتا ہے۔ ساکن کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس کے ساتھ والا الفاظ ہوگا اس کو آگے والے لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا، یعنی الف کو لام کے ساتھ ملائیں گے، لام کے اوپر جزم ہے یعنی الف کو لام کے ساتھ ساکن کریں گے۔ آگے آئے ہا، ہا کے اوپر زبر ہے، ہا کے آگے پھر میم آ گئی، میم کے اوپر بھی جزم ہے، ہا کو میم کے ساتھ ملائیں گے اور دال کے اوپر پیش ہے۔ اب جوڑوں کے ساتھ پڑھو بھائی آپ۔ الف زبر لام ال، الف زبر لام ال، ہا زبر میم ہم، ہا زبر میم ہم، الحم۔ الحم۔ اور آپ نے یہ بات بھی اپنے ذہن کے اندر رکھنی ہے، یہ جس لفظ کا بھی جس الفاظ کا بھی جوڑ کرنا ہے نا، تو اس الفاظ کو آپ نے ایک مرتبہ ہی اکٹھا جوڑ نہیں کرنا، یعنی ایک لفظ پڑھنا ہے دوسرے کو پڑھنا ہے، پھر دوسرے پہلے والے کو دوسرے کے ساتھ ملا کے پھر تیسرا پڑھنا ہے، پھر دونوں پیچھے والوں دونوں کو ملا کے پھر آگے والے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ الف زبر لام ال، الف زبر لام ال، ہا زبر میم ہم، ہا زبر میم ہم، دال پیش دو، دال پیش دو، الحمد۔ الحمد۔ بات بندی ہوتے ہیں نا، اس طرح پڑھتے ہیں الف زبر لام ال، ہا زبر میم ہم، دال پیش دو، الحمد۔ اس طرح پڑھیں گے تو اس طرح جلدی سمجھ نہیں آتی بندے کو، پھر پتہ نہیں چلتا میں نے پہلے کیا پڑھا۔ اگر اس طرح آپ پڑھیں گے کہ الف زبر لام ال، ہا زبر میم ہم، الحم، دال پیش دو، الحمد، پھر اس طرح آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ الف زبر لام ال، الف زبر لام ال، ہا زبر میم ہم، ہا زبر میم ہم، دال پیش دو، دال پیش دو، الحمد، الحمد، لام زیر لام لل، لام زیر لام لل، لام کھڑی زبر لا۔ لام کھڑی زبر لا۔ یہ پہلی جو لام ہے اس لام کے نیچے زیر ہے، اس لام کو آگے والی لام کے ساتھ ملائیں گے، اس کے آگے بھی لام ہے، اس لام کے اوپر سب سے پہلے جو اوپر یہ الفاظ کھڑی ہے اس کو بولا جاتا ہے کھڑی زبر، اور جس لفظ کے اوپر کھڑی زبر ہوتی ہے اس کو کھڑا کر کے پڑھا جائے گا۔ اور جو کھڑی زبر کے نیچے جو ڈبلیو کی طرح بنا ہوا ہے اس کو بولا جاتا ہے شد۔ تو شد کا مطلب ہوتا ہے یعنی لفظ کو مشدد کر کے پڑھنا، ایک لفظ کو دوسرے کے ساتھ ملا کے پڑھنا، یعنی لام کے اوپر شد ہے نا آگے والی لام کے ساتھ، تو لام زیر لام لل، لام کھڑی زبر لا، للہ، پھر پڑھو لام زیر لام لل، لام زیر لام لل، لام کھڑی زبر لا، لام کھڑی زبر لا، للہ، للہ، حاضر ہی، حاضر ہی، للہ۔ للہ۔ شد کا مطلب ہوتا ہے لفظ کو مشدد کرنا، لفظ کو ملا کے پڑھنا، ایک الفاظ کو دوسرے الفاظ کے ساتھ ملانا، مشدد کرنا، اس طرح سمجھ رہے، یعنی شاد والے لفظ کو
سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی ملا کے پڑھا جاتا ہے. لام زیر لام لل، لام زیر لام لام لل، کھڑی زبر لا، لام کھڑی زبر لا، للہ، للہ، حاضر ہی، حاضر ہی، للہ، للہ، را زبر با رب، را زبر با رب، با زیر لام بل، با زیر لام بل، رب بل، رب بل، عین کھڑی زبر آ، عین کھڑی زبر آ، رب الع، رب الع، لام زبر لا، لام زبر لا، رب العلا، رب العلا، میم زیر یا می، میم زیر یا می، نون زبر نا، نون زبر نا، رب العالمین. رب العالمین. اگر جوڑ کریں گے تو پھر رب العالمین پڑھیں گے. اگر جس طرح جب روانگی کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر را رکھا جائے گا رب العالمین. رب العالمین. اگر جب جوڑ کرتے ہیں تو پھر اکٹھا جوڑ کر لیں، یعنی مکمل را زبر با رب با زیر لام بل، رب العین کھڑ زبر آ، رب العالم زبر لا، رب العالا، رب العالا، میم ذریعہ می، میم زیر یا می، نون زبر نا، نون زبر نا، رب العالمین. رب العالمین. جب جوڑ کریں گے تو اس طرح مکمل کر لیں، اور جب روانگی کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر یہاں جب یہ اس الفاظ کے اوپر آنا ہے تو یہاں راہ رکھنا ہے آپ نے. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین. رب العالمین. الف زبر را ار، الف زبر را ار، را زبر ہا رح، را زبر ہا رہ، الرح، الرہ، میم کھڑی زبر ما، میم کھڑی زبر ما، الرحما، الرحما، نون زیر را نر، نون زیر را نر، را زبر را، را زبر را، حاضر یا حی، حاضر یا ہی، میم زر می، میم زر می، الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. یہ بھی اسی طرح جب روانگی کے ساتھ پڑھیں گے آپ تو اس وقت پھر آپ نے یہاں راہ رکھنا الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. میم کھڑی زبر ما، میم کھڑی زبر ما، لام زیر لی، لام زیر لی، مالی، مالی، کاف زیر کی، کاف زیر کی، مالکی، مالکی، یا زبر وا یو، یا زبر وا یو، میم زیر دال مد، میم زیر دال مد، دال زیر یا دی، دال زیر یا دی، یوم الدین، یوم الدین، نون زیر نی، نون زیر نی، یوم الدین، یوم الدین، یوم الدین. یوم الدین. جب روانگی کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. یہاں جہاں گول دارہ آ جاتا ہے تو وہاں آیت ختم ہو جاتی ہے، یعنی جو بات ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو یہاں را رکھا جائے گا. الف زیر یا ای، الف زیر یا ای، یا زبر الف یا، یا زبر الف یا، 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 کاف زبر کا، کاف زبر کا، ایاگا، ایاکا، نون زبر نا، نون زبر عین نا، با پشبو، با پشبو، نعبو، نعبو، دال پشدو، دال پشدو، نعبدو، نعبدو، ایاک نعبدو، ایاک نعبدو، وا زبر وا، وا زبر وا، الف زیر یا ای، الف زیر یا ای، یا زبر الف یا، یا زبر الف یا، یا. ایا. اور ایک بات آپ ذہن کے اندر یہ بھی رکھا کرو، جس الف سے لے کر یا تک جتنے بھی الفاظ ہیں، الف با تا سا جیم ہا خا،